بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، حافظ حبیب الرحمن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر غیب کے معنی پر، غیب کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، پھر غیب کی کتنی اقسام ہیں اور کیا اللہ کے علاوہ اللہ کے انبیاء کرام کو بھی علم غیب ہے یا نہیں ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ تمام احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی معلومات حاصل ہوں گی۔ ناظرین، بلا کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے آج کے اس ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے علم غیب کے ہمیں معنی، علم غیب کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ علم غیب ہوتا کیا ہے اور غیب کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، غیب کیا چیز ہوتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، یعنی کہ اس غیب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ بن دیکھے جن لوگوں نے اس پر ایمان لایا، یہ آغاز ہی اسلام کا جو ہے وہ غیب سے ہو رہا ہے۔ اب غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ غیب اس پوشیدہ حقیقت کو کہا جاتا ہے جو تو نہ حواس خمسہ سے معلوم ہو سکے اور نہ ہی وہ عقل سے معلوم ہو سکے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں کہ کیا غیب حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اگر علم غیب تھا تو وہ کون سا علم تھا، اس علم کو ہم کیا کہیں گے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اعتراضات بھی رکھوں گا، جو اس چیز پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور اسی پر میں اس کے پھر انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر آپ تمام احباب اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ، جو آیات اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ سورہ حشر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عالم الغیب، اور وہ غیب کو جاننے والا ہے، والشہادت، اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسری آیت، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نمل کی آیت ہے 19 پارے کے اندر، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ لا یعلم، نہیں کوئی جانتا، من فی السماوات، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، غیب کی چیزیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت میں نے آپ تمام احباب کے سامنے پیش کی، آیت نمبر 65 ہے۔ آگے چلیں تو اسی طرح ایک اور آیت ہے۔ یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم غیب
صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو میں مزید باقاعدہ اس کی تفصیل آپ تمام احباب کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سن کر لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور آیت، تیسری آیت میں پیش کر رہا ہوں، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اسی کے پاس ہیں غیب کی تمام چابیاں، لا يعلمها الا هو، صرف اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو ایک اور آیت میں آپ تمام احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، لفظ قل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا اس آیت کا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس، لا اقول، میں نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ یہ بھی سورہ انعام کی آیت ہے، اس کے اندر بھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان 4 آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب قرآن کو ہم اگر دیکھیں، یہ بات میری آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی ایک آیت کو اگر آپ پڑھ کے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس کے مقابلے میں دوسری آیت کو دیکھیں گے نہیں، یا دوسری آیات کو آپ پرکھیں گے نہیں، تو اس وقت تک ایمان بندے کا کامل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ خیانت ہے۔ علم کے اندر بھی یہ خیانت ہے کہ اگر کوئی عالم وہ بیان کر رہے ہیں، وہ ان آیات کو بیان کرتے ہیں اور دوسری آیات کو بیان نہیں کرتے، تو وہ بھی اپنے علم کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو وہ 4 آیات تھیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ جب تک آپ قرآن کی دوسری آیات کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال آپ یوں لے لیں، ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ یا اللہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب ہمیں اس آیت کے اندر، نہ اس سورت کے اندر، نہ اس پارے کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، بلکہ ہم یہاں سے پہلے پارے سے آگے جائیں، دوسرے میں جائیں، تیسرے میں جائیں، چوتھے میں جائیں، 5ویں میں جائیں، پھر ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ انعام والے لوگ کون ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یہ لوگ وہ انبیاء ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پیارے انبیاء، صدیق، شہید، صلحاء، اللہ کے نیک بندے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہم اگر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ انعام والے کون سے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہم اگر 2-3 آیات کو پڑھ کے انہی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دوسری آیات کو ہم نہیں دیکھیں گے، تو ہمیں قرآن صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا، اور ہم اپنا عقیدہ درست نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں کہ اور بھی قرآن کی ایسی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ وہ قرآن کی کون سی آیاتیں سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انزل اللہ علیک الکتاب، کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور حکمت کو نازل فرمایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ کے پیارے رسول اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو آپ کو معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھا دیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی بھی علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور دوسری آیت کو اگر آگے دیکھیں، وہاں پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ، پوری آیت کو دیکھیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے
کہ وہ ہر کسی کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی کہ ہر کسی کو غیب کا علم عطا کر دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آیات قرآن کی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو بھی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے چلیں، قرآن کی ایک اور آیت ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ جن کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، وہ غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ، کہ وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا علیہ، کسی ایک پر بھی، لیکن آگے کیا فرمایا الا من ارتضی من رسول، کہ مگر وہ اپنے رسول کو اگر چاہے، جن پسندیدہ رسولوں کو وہ چاہتا ہے تو وہ ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ، یعنی کہ اپنے غیب پر، جو غیب اللہ کے پاس ہے، اس غیب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اگر اس کا اظہار فرماتا ہے، وہ کسی کو علم عطا فرماتا ہے، تو وہ اپنے رسولوں میں سے پسندیدہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے آگے اور ایک اور آیت ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ غیب کی خبریں بتانے میں یہ بخیل نہیں ہیں۔ تو یہ صاف آیاتیں بالکل کلیئر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو ہیں یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ تو ناظرین، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور بعض قرآن کی ایسی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کے پاس آیات کے نمبر بھی یہاں پر شو ہوں گے، کہ ایسی آیات بھی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات آپس میں کیوں ٹکرا رہی ہیں، کہ بعض جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف غیب اللہ کے پاس ہے، بعض جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ غیب اللہ رسولوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو سمجھنے کی بات ہے ناظرین کہ علم غیب جو ہے وہ دو قسم کا ہے، کہ ایک علم ذاتی ہے کہ جو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اور ایک علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے۔ جو علم غیب ذاتی ہے وہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم غیب عطائی، اور وہ علم غیب عطائی ہے جو اللہ اپنی عطا سے اپنے رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے، کہ جو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام از خود علم غیب جانتے تھے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، یعنی کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علم غیب صرف اگر ذاتی طور پر جانتا ہے تو وہ رب کائنات جانتا ہے، اور اللہ کے رسول اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر علم غیب جانتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی آپ اگر اہل سنت کسی کو بھی آپ دیکھیں تو اس کا یہی عقیدہ ہوگا۔ آگے چلیں اگر احادیث کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں حدیث کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو امام دارمی نے بھی روایت کی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث نمبر 3233 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ یہ جو ملا اعلیٰ فرشتے ہیں یہ آپس میں کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا قلت، تو میں نے عرض کی انت اعلم، کہ اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ قال، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا، اور دونوں کانوں کے درمیان میں جب اللہ نے اپنا دست مبارک رکھا فوجدت بردھا بین ثدی، کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا، اور فرماتے ہیں فعلمت، میں نے جان لیا ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب میرے سینے کے اندر آ گیا، میں نے اس کو پہچان لیا تھا۔ تو یہ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ وہ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ جو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، کہ مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی، میں نے اس کو پہچان لیا، کہ یہ بھی علم غیب پر دلیل ہے۔ ایسی بہت سی ایسی روایات اور قرآن کی آیات موجود ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے علم غیب پر دلیل ہیں۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم غیب اگر ذاتی طور پر اگر ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے انبیاء علم غیب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انبیاء کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو یہ قرآن کی بھی نفی کر رہا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی کر رہا ہے۔ تو علم غیب انبیاء کے پاس بھی موجود ہے۔ اب نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کو اگر دیکھیں کہ نبی کا معنی ہی کیا ہے، تو یہاں پر لغت کی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں منجد کا یہاں پر حوالہ دوں گا کہ کتاب المنجد کے اندر وہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ والنبوت، و نبوت کیا ہوتی ہے؟ الاخبار عن الغیب او المستقبل، کہ جو غیب کے بارے میں خبریں دی جاتی ہیں، جو غیب کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، یا مستقبل کے بارے میں جو خبر دیتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی تعریف ہے۔ لغت نہ کسی دیوبندی کی ہوتی ہے، نہ کسی بریلوی کی ہوتی ہے، نہ کسی اہل حدیث کی ہوتی ہے، لغت سب کی ایک ہوتی ہے، لغت پر کسی کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ جو تعریف لکھی گئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے ذریعے وہ مستقبل کی یا غیب کی جو خبریں دیتے ہیں اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ علم غیب کے حوالے سے جو بھی جس کے ذہن کے اندر اشکال تھے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب کے وہ اشکال ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہی صاف اور ستھرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت منبر پر تشریف لے گئے، اور فجر سے لے کر آپ نے ظہر تک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے پھر منبر پر تشریف لے گئے، پھر تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا۔ پھر عصر کی نماز کے بعد پھر ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ کائنات جب سے شروع ہوئی ہے اس سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر احوال کی حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر دے دی تھی۔ تو یہ علم غیب تھا، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ خبریں امت تک پہنچائی ہیں۔ اور قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کس دن ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کون سی تاریخ کو ہوگی، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ لیکن صرف یہ نہیں بتایا کہ کون سے سال میں ہوگی، کون سی صدی میں ہوگی۔ اگر وہ بتا دیتے تو امت مسلمہ جو تھی وہ غافل ہو جاتی۔ تو یہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، تو اس پر کوئی بھی شک نہ کرے۔ جو اس کے بارے میں شک کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اور جیسا عقیدہ میں نے بتایا کہ علم غیب ذاتی طور پر صرف خدا جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء کرام جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوسرے احباب تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔